अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम दोस्त ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। गुज़िश्ता 2-3 महीने काफ़ी हलचल के रहे। खित्ते और बैनुल अक़वामी सतह पर स्ट्रेटेजिकली काफ़ी अहम तब्दीलियां देखने में आईं। आने वाले दिनों में मौके की मुनासबत से इन सब को कवर करने की कोशिश रहेगी। वीडियोस का बाकायदा आगाज़ इसराइलियों की जानिब से डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की तबई मौत मरने पर जो मातम किया जा रहा है इससे करते हैं, और इस वीडियो से यकीनन उन लोगों की भी इस्लाह होगी जो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के इंतकाल की आड़ में फौज को गालियां बक रहे थे और हैं। तो दोस्तों, इतवार के दिन डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के अचानक इंतकाल से पाकिस्तान और मुस्लिम उम्मा को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है, और मुस्लिम उम्मत एक ऐसे मुजाहिद से महरूम हो गई जिसने पूरी उम्मत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी। इसका अंदाज़ा इससे लगाएं कि अमेरिका ने एटम बम बनाया, रूस ने बनाया, बरतानिया, फ्रांस, चाइना, इसराइल, इंडिया और नॉर्थ कोरिया ने भी बना लिया, लेकिन आज तक दुनिया में किसी शख्स, किसी मीडिया हाउस, किसी हुकूमती ओहदेदार और दुनिया के किसी भी जाने माने नाम निहाद थिंक टैंक ने मुतज़क्किरा बाला ममालिक के एटम बमों के बारे में ये नहीं कहा कि अमेरिका ने ईसाई बम बना लिया है, या इसराइल ने यहूदी बम बना लिया है, या चीनियों ने कम्युनिस्ट बम बना लिया है। लेकिन जब पाकिस्तान ने चागी के पहाड़ों में एटम बम का कामयाब तजुर्बा किया तो कहा गया कि पाकिस्तान ने इस्लामी एटम बम बना लिया है। पाकिस्तान के एटम बम को इस्लामी एटम बम कहने की वजह भी सुन लें कि जब पाकिस्तान ने एटम बम का कामयाब तजुर्बा किया था तो मलेशिया से लेकर फ़लस्तीन, मिस्र, मराकेश, बोस्निया, कश्मीर, गर्ज़ दुनिया के हर कोने में बसने वाले मुसलमान ने खुशी मनाई थी कि हमारा बिरादर मुल्क पाकिस्तान हमारी हिफाजत करने के लिए और तगड़ा हो गया है और मजबूत हो गया है। और यही मजबूती और तगड़ापन था जिसके बुग़्ज़ में खुदा को चर्च और इबादत गाहों में कैद रखने वाले ईसाइयों और यहूदियों ने पाकिस्तान के एटम बम को इस्लामी एटम बम कहना शुरू किया। वीडियो के आखिर में आपको दिखाऊंगा कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के इंतकाल पुरमलाल पर पाकिस्तान के अलावा दूसरे मुस्लिम ममालिक के अवाम की जानिब से इंतहाई दुख और सदमे का इजहार किया गया। बिलाशुबा अल्लाह गवाह है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जब तक जिंदा रहे मुस्लिम उम्मा की भलाई और इसके तहफ़्फ़ुज़ और इस्तेहकाम के लिए कोशां रहे, और पूरी दुनिया के मुसलमानों को अगर आज एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला पाकिस्तान की सूरत मैसर है तो वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की अनथक मेहनत और लगन का नतीजा है। अल्हम्दुलिल्लाह। इसराइल की बदमाशियों के बारे में आपने सुन रखा होगा कि इसराइल की पहले दिन से ही पॉलिसी रही है कि अपने दुश्मन ममालिक को एटमी कुव्वत बनने से पहले ही तबाह करना इसका मकसद है। इसराइल इसे प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का नाम देता है। 1981 में यानी 1981 में इराक के न्यूक्लियर रिएक्टर पर हमला करके इसे तबाह कर दिया गया। 2007 में शाम की एक न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला करके इसे तबाह कर दिया गया। पाकिस्तान पर भी हमले की कोशिश की गई और डॉक्टर अब्दुल कदीर पर भी हमले की कोशिश की गई। इसका जिक्र आगे आएगा कि कैसे इसराइल डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को ख़त्म करना चाहता था और क्यों। इसी वीडियो के आखिर में आपसे इस खबर पर भारतीयों का रद्द-ए-अमल भी शेयर करूंगा, तो काफ़ी कुछ शेयर करना है। अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की वफ़ात के बाद इसराइली अखबार हारिस में एक आर्टिकल शाया हुआ है, और मुमकिन है आपको मालूम भी हो, लेकिन जो बातें मैं शेयर करने जा रहा हूं वो आपके लिए नहीं होंगी। इस आर्टिकल का उन्वान है हाउ पाकिस्तान्स AQ खान, फादर ऑफ द मुस्लिम बॉम्ब, एस्केप्ड मोसाद असैसिनेशन, यानी पाकिस्तान का अब्दुल कदीर खान मुस्लिम बम का बानी मोसाद से कत्ल होने से कैसे बचा। इस आर्टिकल की मजीद तफसीलात में जाने से पहले इसके लिखने वाले के बारे में बता दूं कि यूसी मेलमैन इसराइली फौज में खिदमात सरंजाम दे चुका है और बदनाम ज़माना इसराइली खुफिया एजेंसी से गहरे राब्ते में है, और एक अरसे तक ये इंटेलिजेंस और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स को कवर करता रहा है।
آرٹیکل کی شروعات ہی اس طرح کی گئی ہے کہ عبد القدیر خان، جن کا اسی ہفتے اسلام آباد میں انتقال ہوا ہے، انہوں نے پاکستان کے لیے ایٹم بم حاصل کیا۔ پاکستان میں انہیں قومی ہیرو کا درجہ دیا جاتا ہے اور دنیا بھر میں انہیں پاکستانی نیوکلیئر بم کا فادر کہا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ایرانی نیوکلیئر بم کا گاڈ فادر۔ عبد القدیر خان نے ایٹمی رازوں کو چرایا اور انہیں بیچ کر اس سے منافع کمایا، ایران کو نیوکلیئر ٹیکنالوجی کا راستہ دکھایا اور قذافی کو ری ایکٹرز کا، اور یہ سب کرنے کے باوجود موساد کے ہاتھوں مرنے کے بجائے طبی موت مرے۔ ایک بات کی نشاندہی کرنا ضروری ہے کہ ایک طرف اس آرٹیکل میں کچھ حقائق ہیں، وہیں دوسری طرف کچھ حقائق کو مسخ کر کے پیش کیا گیا ہے۔ میں ساتھ ساتھ وضاحت کرتا رہوں گا۔ آرٹیکل میں لکھا گیا ہے کہ 1972 میں 36 سال کی عمر میں پاکستان کی جانب سے ڈاکٹر عبد القدیر خان کو یورینیم کو افزودہ کرنے والے، یعنی یورینیم انرچ کرنے والے سینٹریفیوجز بنانے والی یورپین کنسورشیم یورینکو کے ہالینڈ میں واقع مرکز بھیجا گیا، جہاں ڈاکٹر عبد القدیر خان نے ان کی دستاویزات اور نقشے چرائے۔ 1975 میں ڈچ انٹیلیجنس یعنی ہالینڈ کی انٹیلیجنس کی جانب سے پکڑے جانے پر وہ پاکستان فرار ہو گئے۔ پاکستان آنے کے بعد انہوں نے اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو نیوکلیئر پروگرام شروع کرنے کے لیے زبردستی منایا تاکہ بھارت کے نیوکلیئر پروگرام کا مقابلہ کیا جا سکے۔ یہاں بتانا ضروری ہے کہ کافی غلط بیانی کی گئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان اپنی مرضی سے ہالینڈ گئے تھے۔ 1975 میں پاکستان چھٹیوں پر آئے تھے، جہاں ذوالفقار علی بھٹو نے انہیں یہ کام کرنے کا ذمہ دیا اور واپس جانے سے روکنے کی کوشش کی، لیکن ڈاکٹر قدیر ایک تو رکے نہیں اور واپس گئے، اور نہ رکنے کی وجہ اس قسم کے پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے وہ اپنی بیوی سے مشورہ کرنا چاہتے تھے جو کہ ہالینڈ میں تھیں۔ یہ سب حقائق بی بی سی سمیت پوری دنیا نے ان کی وفات پر شائع کیے ہیں، لیکن موساد کے پیرول پر کام کرنے والا سارا ملبہ ڈاکٹر قدیر پر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ خیر، آگے لکھا ہے کہ یہ صرف اتفاق ہے کہ اسی سال یعنی 1975 میں ہی اسرائیلی جاسوس آرنون ملشن، جو آگے چل کر ہالی ووڈ کا نامی گرامی انویسٹر بنا، اس نے بھی اسی طرح یورینکو کے ڈیزائن کردہ سینٹریفیوجز کی ڈرائنگز ایک جرمن انجینئر سے حاصل کی اور انہیں اسرائیل پہنچایا، جس کے بعد اسرائیل نے ڈیمونا کے مقام پر اسرائیلی ایٹمی ہتھیاروں کے لیے سینٹریفیوجز بنائے۔ اس کے بعد لکھا گیا ہے کہ پاکستان کو ایٹمی طاقت سے لیس کرنے کے بعد ڈاکٹر عبد القدیر خان ریٹائر ہو گئے اور ایک غیر معمولی کاروبار شروع کر دیا۔ انہوں نے دبئی میں ایک دکان سے ہیلپرز، انجینئرز، کانٹریکٹرز اور فائنینسرز کا عالمی نیٹ ورک چلانا شروع کر دیا، جو دوسرے ممالک کو نیوکلیئر معلومات، لین دین کی معلومات، ٹیکنالوجی اور ساز و سامان مہیا کرتا تھا۔ مزید لکھا ہے کہ 1980 اور 90 کی دہائی میں ڈاکٹر عبد القدیر خان کی جانب سے کئی غیر ملکی دورے کیے گئے، اور ان دوروں کے دوران مصر، سعودی عرب، الجیریا، یہاں تک کہ سیریا تک کو نیوکلیئر ٹیکنالوجی کی آفرز کی گئیں، لیکن ان تمام ممالک نے منع کر دیا۔ ایران اور لیبیا نے آفرز قبول تو کیں، لیکن اپنی شرائط پر۔ لیبیا چونکہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں پیچھے تھا اور انفراسٹرکچر بھی نہیں تھا، تو اس وقت کے معمر قذافی کی جانب سے عبد القدیر خان سے درخواست کی گئی کہ انہیں بنا بنایا اور تیار شدہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی دی جائے، جبکہ ایران پہلے ہی سے اس میدان میں کام کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ ان کے پاس اچھی یونیورسٹیز موجود تھیں اور وہ سائنسدان بھی موجود تھے جو مغرب سے پڑھ کر آئے تھے۔ تو ایران نے سینٹریفیوجز کے نقشے اور ڈیزائن لیے اور ان پر ڈاکٹر محسن فخری زادہ کی نگرانی میں خود کام شروع کیا۔ ڈاکٹر محسن فخری زادہ کے بارے میں بتا دوں کہ انہیں کچھ عرصہ پہلے ہی 27 دسمبر 2020 میں اسرائیل کی جانب سے حملہ کر کے تہران کے قریب مارا گیا ہے۔ ایک ریموٹ کنٹرول حملہ تھا، اور اس کا الزام ایران نے واضح طور پر اسرائیل پہ لگایا تھا، اور ایک ہی کلپریٹ نظر آتا ہے جو اس قسم کی کارروائیاں کر سکتا ہے، تو اسرائیل نے انہیں مار گرایا۔ اب سب سے اہم بات سن لیں کہ اسرائیلی خفیہ ایجنسی اور اس کے اس وقت کے سربراہ شبتائی شاوت نے ڈاکٹر عبد القدیر خان کے ان طویل اور مستقل دوروں کو نوٹ کیا تھا، لیکن انہیں اندازہ ہی نہیں ہو سکا کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان کے ان دوروں کا کیا مقصد تھا۔
اسرائیلی خفیہ ایجنسی کا سربراہ شبتائی شاوت کہتا ہے کہ اگر ہمیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ارادوں کا بروقت پتہ چل جاتا تو وہ موساد کی ٹیم کو ان کے قتل کے لیے ضرور بھیجتا اور تاریخ کا دھارا بدل دیتا۔ شبتائی شاوت کے بارے میں آپ سے شیئر کر دوں کہ یہ 1989 سے 1996 تک اسرائیل کی خفیہ ایجنسی کا سربراہ رہا ہے، اور یہ وہی پیریڈ ہے جب پاکستان کا ایٹمی پروگرام اپنے آخری مراحل میں تھا۔ ایسے وقت میں اگر اسرائیل کوئی شرارت کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو سوچیں آج ہم کہاں کھڑے ہوتے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اسرائیل کی جانب سے عراق کا نیوکلیر پلانٹ تباہ کرنے کے بعد اسرائیل کی ہمت اتنی بڑھ گئی تھی کہ 1981 میں اسرائیل نے انڈیا کے ساتھ مل کر پاکستان کے نیوکلیر پلانٹ پر حملے کی باقاعدہ منصوبہ بندی کر لی تھی۔ لیکن دعائیں دیں وطن کے ان گمنام ہیروز کو جنہوں نے بروقت یہ خبر اچک لی، اور پاکستان کی جانب سے اسرائیل اور انڈیا کو واضح پیغام دیا گیا کہ اگر کوہٹا پر حملہ ہوا تو اس کا جواب تلیب اور دہلی میں دیں گے۔ میرا خیال ہے اب کافی لوگوں کو ضرور یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ کیوں پاکستان آرمی اور پاکستان کے ادارے آخر دم تک ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کو اپنی آغوش میں دبا کر رکھتے رہے۔ جب تک ڈاکٹر عبدالقدیر خان زندہ رہے، پاکستانی ادارے اور گمنام ہیروز خود کو برا بھلا کہلواتے رہے، لیکن ڈاکٹر عبدالقدیر خان پر آنچ نہیں آنے دی اور ان کی حفاظت کرتے رہے، اور ان کے انتقال پر انہیں ایک ہیرو کی طرح پورے قومی اعزاز کے ساتھ قومی پرچم میں لپیٹ کر قبر کے حوالے کیا گیا۔ خیر، آج صبح یہ خبر بھارتی ڈیفنس فورم پر پہنچی ہے تو اس پر بھارتیوں کے تبصرے پڑھنے کے قابل ہیں۔ یوزر نیم جان بوجھ کر بلر کر رہا ہوں۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ why India or RAW did not assassinate him is the bigger question. Why incompetent, foolishness or compromised. یعنی اس کے لیے بس یہی کہنا ہے کہ یہ منہ اور مسور کی دال، پچھواڑے تو دھوئے نہیں جاتے، اور بات کر رہے ہیں کہ انڈیا نے کیوں نہیں کیا یہ کام۔ ویسے میرا خیال ہے ان سب کی منہ کی بواسیر خود بتانے سے بہتر ہے آپ سے شیئر کر دوں، تو آخر کے 10 سیکنڈ بھارتیوں کے لیے مختص کر رہا ہوں۔ تو اب تک کے لیے اتنی تھا۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔